بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے 4 مطلب ہیں اور محمد الرسول اللہ کے 4 مطلب ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے لا الہ الا اللہ کے 4 مطلب بتائے ہیں اور اس پر سائنٹیفک دلائل بھی دیے تھے۔ جن حضرات نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ ضرور دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ کے مطلب پر عقلی دلائل کیا ہیں اس کو دیکھیں، سمجھیں اور یاد بھی کریں۔ آج سے ہم انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب شروع کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم 4 مطلب بتائیں گے۔ محمد رسول اللہ کے 4 مطلب ہیں، ہر مطلب پر انشاءاللہ سائنٹیفک دلائل دیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، محمد رسول اللہ میں 4 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، ان کے طریقے کو چھوڑنے میں ناکامی ہے۔ تیسرا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے۔ چوتھا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کو غور سے سنیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب پہلے مطلب پر ہم کو دلائل معلوم ہونے چاہیے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا ہے، تو ان کو دلائل معلوم ہونے چاہیے۔ کوئی ہم سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یا ہم سے نہ بھی کہے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم کو دلیل آنی چاہیے۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 سال کلمہ سکھایا ہے، یعنی ہر مطلب پر سائنٹیفک دلائل سکھائے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس مطلب کی دعوت دی تو ان کا یقین اور ایمان بہت ہی مضبوط ہو گیا تھا کہ اپنے دعاؤں سے اللہ سے وہ کام بنوا لیتے تھے، اتنا یقین اور ایمان ان کا بن گیا تھا۔ تو ہمارا بھی یقین اور ایمان جب بنے گا، جب ہم کلمے کے مطلب کو سیکھیں گے، اس کی دعوت دیں گے، تو ہمارا بھی یقین و ایمان بنے گا، پھر ہمارے بھی مسائل دعاؤں سے حل ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس پر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ عقلی دلائل ہمیں چاہیے۔ تو دیکھو، ہمیں اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر 4 طرح کے عقلی دلائل ہیں۔ پہلا ہے جسم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق ہے۔ دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تعلق ہے۔ تیسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دلیل ہے وہ علم ہے۔ چوتھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ تو یہ ہمیں 4 طرح کے دلائل پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہم صرف ایک ہی مطلب پر بات کریں گے، ایک ہی مطلب دلیل پر بات کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق ہے۔ کیا 8 بڑے دلائل جسم میں نظر آتے ہیں، ویسے سینکڑوں ہیں، لیکن 8 ہم دلائل بتائیں گے آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں نظر آتے ہیں۔ پہلی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ پہلی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس سے بہتر خوشبو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو پہلی دلیل ہے، کیونکہ عام انسانوں کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا ایک اسپیشل ہونے کی ایک دلیل ہے کہ وہ عام انسان نہیں ہے، کوئی خاص انسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نور نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی۔ آپ مسکراتے تھے تو آپ کے لبوں سے روشنی نکل کر دیوار پر پڑتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ہم نے رات میں بھی سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھیں۔ تو یہ دوسری دلیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے۔ تو عام انسان کے جسم سے تو نور نہیں نکل سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی خاص انسان ہے، یعنی کہ نبی ہیں۔ تو تیسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ خوشبو پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے۔ چوتھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعی نہیں آتی تھی، جو ہم کر کے ہم روز کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعی نہیں آتی تھی۔ تو یہ ایسے دلائل ہیں جو عقل سے سمجھ میں آتے ہیں کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص انسان ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ 3 ہوئے، 4 ہوئے۔ چوتھی اور پانچویں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پیچھے پشت پر پیدائشی مہر تھی نبوت کی، جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا،
اور غالباً چھٹی یا ساتویں دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی نہیں ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اوپر نظر آتے تھے۔ تو یہ جسمانی ایسے دلائل ہیں جس کا جو بھی عقل والا سنے گا، اور جو بھی جس کے نیت صحیح ہوگی تو وہ ضرور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ عام انسان نہیں ہیں، نبی ہیں اللہ کے۔ تو بچپن سے ہی بہت سارے معجزات ہوتے رہے، کرامات بچپن سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے سے ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں سے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خوشبو آتی تھی، کہ وہ چلتی تھی تو جہاں بھی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اور بہت سارے معجزات کرامات شروع بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بہت سارے کرامات و معجزات ہوتے رہے ہیں۔ پھر بھائی دوستو، یہ ہم نے آج جسم پر دلائل دیے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیوز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔